اس کی آنکھیں کھلی تو آسمان پر گہرے دھند اور بادل چھائے ہوئے تھے۔ وہ ڈائری اٹھا کر گھر کے رہائشی حصے کی طرف بڑھی۔ ابھی تک تم تیار نہیں ہوئی؟ ماموں آ رہے ہیں تمہارے۔ ابھی اس نے لاؤنج میں قدم رکھا ہی تھا جب خالدہ نے کڑک آواز میں کہا، انہیں جا رہی ہوں۔ وہ ان کے پاس سے گزر کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ منہ پر چھینٹے مار کر گرم سوٹ نکال کر پہنا، سر پر کپڑوں کا ہم رنگ دوپٹہ حجاب کی طرح رکھا اور گرم شال لپیٹ لی۔ آدھے گھنٹے کے بعد رضا احمد آئے تھے۔ گھر کے اندر آنے کی بجائے انہوں نے باہر سے ہی دیا کو ریسیو کیا۔ نصرت بیگم کے علاوہ اس سے کوئی نہیں ملا تھا۔ خالدہ اور نواز علی کمرے سے باہر نہیں نکلے تھے اور رات کے بعد دیا کا اشار سے سامنا نہیں ہوا تھا۔ ایک نظر وہ گھر کو دیکھ کر گاڑی میں بیٹھ گئی۔ رضا احمد اس سے ستارہ احمد کی باتیں کرتے رہے مگر وہ ہنوز خاموش رہی۔ جب تم پیدا ہوئی تھی ستارہ بہت خوش تھی۔ اس نے خود تمہارا نام دیا رکھا مگر پھر وہ خاموش ہو گئے تھے۔ پھر کیا ہوا ماموں جان؟ دیا نے انہیں چپ دیکھ کر کہا۔ پھر سب بہہ گیا، اس کی خوشیاں خواہشیں سب۔ وہ اداس ہو گئے تھے۔ تو کیا میں ماں کے لیے غموں کا دیا بن کر دنیا میں آئی تھی؟ اس نے دل میں سوچا۔ تمہاری ماں کی شادی امی جان کی مرضی سے ہوئی تھی۔ شادی کے بعد نواز علی کے سنگ وہ بہت خوش تھی اور تمہاری پیدائش کے بعد وہ خوشی سے پھولے نہیں سماتی۔ مگر اس کے بعد جنید تمہارا پھپھا امریکہ سے آیا۔ کسی نہ کسی بہانے وہ روزانہ حویلی آتا۔ کب ستارہ کے ساتھ اس کی دوستی شروع ہوئی کچھ نہیں پتا مگر ستارہ کی زندگی خراب ہو گئی۔ یہ بات آگ کی طرح پورے گاؤں میں پھیل گئی اور ستارہ نے اپنے ساتھ ساتھ ہمارے ماتھے پر بھی بدنامی کا ٹیکا لگا دیا۔ وہ کچھ توقف کے لیے خاموش ہوئے۔ پہلی بار دیا کو کسی کا خاموش ہونا برا لگا تھا۔ پھر کیا ہوا؟ روز روز کے لڑائی جھگڑوں سے تنگ آ کر نواز علی نے ستارہ کو طلاق دے دی اور جنید اسے اپنے ساتھ لے گیا۔ مگر بدقسمتی سے ان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور ان دونوں کے جنازوں کے ساتھ ہم دونوں خاندانوں کی عزت کا بھی جنازہ نکل گیا۔ بہت طعنے برداشت کیے لوگوں کے، پھر بھی میرے دل میں اس کے لیے نفرت پیدا نہ ہو سکی۔ وہ آنسو پونچھ رہے تھے۔ تم نے ستارہ کی شکل و صورت چرائی ہے۔ تمہیں دیکھ کر مجھے لگا جیسے ستارہ میرے سامنے آ گئی ہے۔ وہ تھوڑی دیر بعد بولے، غلطی تو پھوپھا کی تھی، پھر بھی مما کو کیوں ذلیل کیا جاتا ہے؟ بیٹا، عورت سفید چادر کی طرح ہوتی ہے، اس پر ذرا سا دبا لگ جائے تو سب کی نظروں میں آ جاتا ہے۔ باقی کا راستہ خاموشی سے گزرا۔ ان کے گھر پہنچتے ہی تیز طوفانی بارش شروع ہو گئی۔ وہ گاڑی سے اتر کر جب تک برآمدے میں پہنچتے مکمل بھیگ چکے تھے۔ عالیہ، رضا احمد کی بیوی، اس سے مسکرا کر ملی تھی۔ عالیہ نے اس کا کمرہ دکھایا اور ان دونوں کے لیے چائے بنانے کچن کی طرف بڑھی۔ اس نے ایک نظر کمرے کو دیکھا۔ درمیانے سائز کا کمرہ تھا جس میں برائے نام ہی سامان تھا۔ اس نے پہلے ڈریس چینج کیا اور پھر تفصیل سے کمرے کا جائزہ لینے لگی۔ اسے کمرے کا ایک حصہ جہاں بڑی سی کھڑکی جو گھر کے پچھلے حصے کی طرف کھلتی تھی بہت پسند آیا۔ اس نے پردہ ہٹا کر کھڑکی کھولی۔ ہوا کی وجہ سے بارش کی بوندیں اس کے چہرے پر پڑی۔ اس نے جلدی سے کھڑکی بند کی اور پردہ گرا دیا۔ دیا چائے پی لو، عالیہ نے اسے دروازے کے باہر سے آواز دی۔ وہ شال اوڑھتی باہر آئی۔ لاؤنج میں رضا احمد کے ساتھ ایک نوجوان بھی بیٹھا تھا جو اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ کچھ ہچکچائی۔ آ جاؤ، چائے ٹھنڈی ہو رہی ہے۔ وہ رضا احمد کی دوسری طرف بیٹھ گئی۔ اسے نہیں پہچانا؟ رضا احمد نے نوجوان کی طرف دیکھ کر کہا۔ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ میرا بیٹا اور تمہارا کزن حسنین رضا احمد۔ رضا احمد نے اس کا تعارف کروایا۔ حسنین نے مسکراتے ہوئے اسے ہاتھ ملایا۔ اور اس سے بڑی ایک بیٹی ہے، ماریہ رضا۔ وہ نظر نہیں آ رہی، کہاں ہے؟ اس نے پوچھا۔ وہ شادی شدہ ہے، ماشاءاللہ ایک بچی بھی ہے اس کی۔ رضا احمد نے لہجے میں پیار سموتے ہوئے کہا۔ اسے احساس کمتری نے آ گھیرا۔
بہت پیار محسوس کیا اس نے رضا احمد کے لہجے میں اپنی بیٹی کے لیے، مگر ایک وہ تھی کہ اپنے باپ پر بوجھ بن گئی تھی۔ نمکین پانی پھر آنکھوں میں جمع ہو رہا تھا۔ اس نے جلدی سے چائے ختم کی اور رضا احمد سے اجازت لے کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ رضا ماموں اور عالیہ ممانی اسے اچھے اور اپنے اپنے سے لگے تھے۔ رضا احمد جب بھی اس کے ساتھ بیٹھتے، اس کی ماں کی چھوٹی چھوٹی باتیں اسے بتاتے۔ ایک وہی تو تھے جو ستارہ احمد کا ذکر پیار اور نرمی سے کرتے تھے، ورنہ اس نے ہمیشہ اپنی ماں کا ذکر حقارت اور نفرت سے سنا تھا۔ وہ یہاں آنے سے پہلے عالیہ ممانی کے رویے کے بارے میں سوچ کر پریشان ہوتی رہی، مگر ان سے مل کر وہ مطمئن ہو گئی تھی۔ اگلے دن گاڑی کا انتظام نہ ہونے کی وجہ سے وہ کالج نہیں گئی اور رضا احمد نے بھی اسے ایک دن آرام کرنے کا کہا۔ 2 دن چھٹی کرنے کے بعد تیسرے دن وہ کالج آئی تھی۔ وہ اپنے ڈپارٹمنٹ کی طرف جا رہی تھی جب اسے زریاب کی آواز آئی، رکیے پلیز۔ وہ اس سے کچھ فاصلے پر تھا اور تیزی سے اس کی طرف بڑھ رہا تھا۔ آپ 2 دن کیوں نہیں آئی؟ اس نے پاس آ کر کہا۔ اور گاڑی بھی لگوا لی، کیوں؟ ایسے ہی۔ وہ اب اسے کیا بتاتی کہ اس کا ایک ٹھکانہ تھوڑی ہے، ہم کہیں بیٹھ کر بات کر سکتے ہیں، لوگ بار بار ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ زریاب نے ادھر ادھر دیکھ کر کہا۔ اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ وہ دونوں کیفیٹیریا کی طرف بڑھے۔ وہ دونوں کیفیٹیریا میں آمنے سامنے بیٹھے تھے۔ آپ کے 2 دن نہ آنے کی وجہ سے میں بہت پریشان رہا اور بہت کمی محسوس ہوئی آپ کی۔ زریاب نے بات کا آغاز کیا۔ پتہ ہے، جب میں ہفتے بعد کالج آیا تھا تو میں نے آپ کی آنکھوں میں وہ خوشی، وہ چمک محسوس کر لی تھی جو مجھے دیکھنے سے آئی تھی، مگر جب آپ نے مجھے روکا تو یہ بات مجھے بری لگی۔ مجھے اوپن مائنڈ لڑکیاں پسند نہیں، مگر پھر آپ کا اداس ہو کر واپس مڑ جانا مجھے آپ کی طرف متوجہ کر گیا۔ وہ ٹکٹکی باندھے اسے سن رہی تھی۔ میں یہ نہیں کہوں گا کہ ان 3-4 دنوں میں آپ سے شدید محبت میں مبتلا ہو گیا ہوں، مگر جو احساسات میرے دل میں آپ کے لیے ہیں وہ کبھی کسی کے لیے پیدا نہیں ہوئے۔ میں نے ان دنوں حد سے زیادہ آپ کو سوچا ہے۔ کیا آپ کے بھی میرے لیے یہی احساسات ہیں؟ وہ اب اس سے پوچھ رہا تھا۔ وہ کچھ دیر خاموش رہی، پھر دھیمی آواز میں گویا ہوئی، ہاں شاید آپ سے بھی زیادہ، مگر مجھ میں پانے کی خواہش نہیں ہے۔ ایک ہی خواہش تھی میری، آپ کے دل میں اپنے لیے محبت پیدا کر سکوں۔ جس طرح میں آپ کو یاد کرتی ہوں، آپ کی کمی محسوس کرتی ہوں، اسی طرح آپ بھی میرے لیے کریں۔ ہاں، مگر اپنی زندگی کو مکمل ہونے کی دعا ضرور مانگوں گی جو آپ کے ملنے سے ممکن ہے۔ وہ یہ سب کہہ کر وہاں ٹھہری نہیں۔ زریاب کو بہت عجب لگی تھی۔ کبھی چھوٹی سی بات کہتی، ہچکچاتی، اور کبھی بڑی سے بڑی بات بھی کہہ دیتی تھی۔ وہ اس کی باتیں سوچ کر مسکرایا اور کیفے سے نکل کر اپنے ڈپارٹمنٹ کی طرف بڑھا۔ وقت گزرتا گیا۔ وہ پہلے کی طرح اداس نہیں رہتی تھی۔ محبت کے جذبے نے اس میں نئے رنگ بھر دیے تھے۔ اس کے بعد زریاب سے اس کی ملاقاتیں تو نہیں ہوئیں، مگر اگر آمنا سامنا ہو جاتا تو دونوں کے چہرے پر پیاری سی مسکان بکھر جاتی۔ گھر بدلنے سے اس کی زندگی میں سکون در آیا تھا۔ وہ کھڑکی کے پاس بیٹھی باہر کے منظر کو دیکھ رہی تھی۔ آج اسے نصرت بیگم اور بابا کی یاد ستا رہی تھی۔ 2 ہفتے ہونے کو آئے تھے اسے رضا احمد کے گھر آئے ہوئے، مگر ایک بار بھی کسی نے اسے کال نہیں کی تھی اور نہ ہی اس کی ہمت ہوئی کہ وہ کال کرتی۔ کچھ ایسے زخم ہیں جن کو سبھی شاداب رکھتے ہیں، کچھ ایسے داغ ہیں جن کو کبھی دھویا نہیں جاتا۔ دیا کیا کر رہی ہو؟ عالیہ نے کمرے میں جھانکا۔ جی ممانی جان۔ وہ کھڑکی کے پاس بیٹھی۔ مصروف تو نہیں ہو؟ ماریہ آ رہی ہے، تم کچن کے کاموں میں میری مدد کر دو گی؟ جی ضرور، وہ خوش دلی سے بولی، مگر اندر ہی اندر ایک سوچ اسے پریشان کیے ہوئے تھی۔ پہلے بھی تو اتوار کو شام کے وقت نصرت بیگم نے اسے خالدہ کے آنے کی اطلاع دی تھی، اور آج وہی باتیں عالیہ نے دہرائی تھی۔ نہ جانے کیوں اس کا دل ذرا سی بات پر سکڑنے لگتا تھا۔ وہ کچن میں غائبی دماغ سے کام کرتی رہی۔ رات کے وقت 8 بجے ماریہ اور 5 سالہ بیٹی کے ساتھ گھر آئی۔ اسے ہنس مکھ سی ماریہ بہت اچھی لگی۔ دل سے ڈر اور پریشانی غائب ہو گئے تھے۔ رضا احمد کے گھر آنے کے بعد رات کا کھانا کھایا گیا۔ آدھی رات تک باتیں ہوتی رہیں، مگر وہ جلد ہی اپنے کمرے میں آ گئی۔ وہ کم گو اور تنہائی پسند تھی، یا اسے تنہا اور خیالوں میں رہنے کی عادت ہو گئی تھی۔
اگلے دن کالج سے آنے کے بعد کچھ دیر وہ ماریا کے ساتھ بیٹھی رہی، پھر کمرے میں آ کر اسٹڈی کرنے لگی، مگر باہر سے آتی عالیہ اور ماریا کی آواز سے اس کا دھیان بٹ جاتا۔ اپنی ماں کا نام سن کر نہ چاہتے ہوئے بھی اس کا دھیان ان کی باتوں کی طرف چلا گیا۔ ستارہ پھپھو نے جو دبا ہم پر لگایا، کیا آپ اور پاپا بھول گئے؟ اب ان کی بیٹی کو یہاں لے آئے، گھر میں جوان لڑکا ہے۔ ماریا اپنی ماں سے سرگوشی میں بات کر رہی تھی، مگر آواز اتنی اونچی ضرور تھی جو دیا کو بآسانی سنائی دے رہی تھی۔ مجھے تو اس میں کوئی برائی نظر نہیں آتی، اپنی ذات میں مگن، نہ کسی کی برائی نہ اچھائی۔ واہ امی، یہ بات تو سوچئے، اس کے بابا نے اسے کیوں گھر سے نکالا؟ کوئی نہ کوئی بات تو ضرور ہوئی ہوگی۔ میری ماں نے تو شادی کر دیں، پڑھائی شادی کے بعد بھی ہوتی رہے گی، ماریا نے رازدانہ انداز میں عالیہ سے کہا۔ وہ سوچ رہی تھی، اب اس تانے نے اس کا پیچھا چھوڑ دیا ہے، مگر وہ غلط تھی۔ ایک بار جو داغ عورت کی ذات پر لگ جائے، اس کی ذات ہی نہیں اس کی نسل بھی تباہ کر دیتا ہے۔ بدنام وہ ہی نہیں، اس سے جڑا ہر رشتہ بدنام ہو جاتا ہے۔ ہاں تم ٹھیک کہہ رہی ہو، ان کے دوست ہیں، کافی امیر کبیر ہیں، ان دنوں رشتوں کی تلاش میں ہیں۔ اگر آپ کہیں تو میں ان کے کان میں بات ڈال دوں، پہلے تمہارے بابا سے تو بات کر لوں پھر۔ ہاں بابا کو آپ پہلے راضی کریں، ماریا نے جلدی سے کہا، مگر یہ فیصلہ جلد بازی میں نہیں ہوتے، مجھے ڈر لگتا ہے اس کے ساتھ کچھ برا نہ ہو جائے۔ آہ لگ جائے گی اس کی، عالیہ نے کہا۔ ہم کون سا اس کے ساتھ برا کرنے جا رہے ہیں؟ شادی کی امیری نہیں ہوئی، اس جتنی ہی تھی۔ ماریا نے ان کے انکار کرنے کے تمام راستے مسترد کر دیے تھے۔ میں بات کروں گی رضا سے، ہاں پھر آگے بات بڑھائیں گے۔ حسنین ہے گھر میں، کل کوئی اونچ نیچ ہو گئی تو سارا الزام ہمارے سر آئے گا، اس سے پہلے ہی شادی کر دیں گے۔ ہاں ٹھیک کہہ رہی ہو تم، میرا اس کی طرف دھیان ہی نہیں گیا، آج ہی رضا احمد سے بات کروں گی۔ وہ ان کو اپنی باتوں پر راضی کر کے خوش ہو گئی تھی اور خوشی سے عالیہ بیگم کو لڑکے کے بارے میں تفصیل بتانے لگی۔ اب اسے ادھر سے بھی نکالنے کا بھی پلان بنایا جا رہا تھا، مگر فرق اتنا تھا، پہلے تہمت لگا کر نکالا گیا تھا، مگر اب شادی کروا کے۔ اگلے 2 دنوں میں عالیہ اور ماریا نے رضا احمد کو بھی اپنی بات پر راضی کر لیا تھا۔ ماریا یہ سب کے کانوں میں رشتے کی باتیں ڈال کر چلی گئی، مگر ہفتہ گزرتے ہی وہ شوہر کے ساتھ آدم کی۔ گھر کی صفائی ستھرائی اور کچن سے اٹھتی کھانوں کی خوشبو سے ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی خاص مہمان آنے والا ہے۔ وہ کالج سے آئی تو ماریا کو دیکھ کر اسے خطرے کی بو محسوس ہوئی۔ شکر ہے تم وقت پر آ گئی، جلدی سے کپڑے بدلو اور ہلکا سا میک اپ کر لو، تمہارے رشتے کے لیے کچھ لوگ آ رہے ہیں، ماریا نے اسے لاؤنج میں روک کر کہا۔ جی، وہ فرمانبرداری سے اس کی بات پر سر ہلاتی رہی۔ ہاں میں نے سوٹ رکھ دیا ہے تمہارے کمرے میں تمہارے لیے۔ عالیہ اس کی فرمانبرداری پر صدقے والی جا رہی تھی۔ اس نے کمرے میں آ کر بیگ ٹیبل پر رکھا، بیڈ کی پارٹی پر ڈریس رکھا ہوا تھا، وہ ڈریس اٹھا کر واش روم میں گھس گئی۔ 15 منٹ بعد وہ باہر نکلی، پنک ڈریس جس پر بلیک موتیوں کی کڑھائی کی ہوئی تھی، وہی پھول جس کے کانٹے ریزہ ریزہ کر دیتے ہیں، وہی پھول جس کو اپنی تسکین کے لیے بڑی بے دردی سے توڑ دیا جاتا ہے۔ آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر اس نے ایک نظر خود کو دیکھا۔ سردی کی وجہ سے اس کا جسم کپ کپا رہا تھا، ہونٹ نیلے ہو گئے تھے۔ اس نے ہیٹر آن کیا، اندر کا موسم بھی تو سرد خزاں کی طرح ویران، دعائیں سب رائے گاہ ہو گئی تھی۔ آرزوئیں فضول ہوتی ہیں، گویا کاغذ کے پھول ہوتی ہیں، ہر کسی کے نام پر نہیں دھڑکتی، دھڑکنیں با اصول ہوتی ہیں، پتھروں کے خداؤں کے آگے التجائیں فضول ہوتی ہیں، کوئی میرے لبوں کو بھی دے دے دعائیں جو قبول ہوتی ہیں۔ کچھ ہی دیر بعد مہمان آ گئے۔ ماریا اسے لے کر باہر آئی اور چائے اور لوازمات کی ٹرے اسے دے کر ڈرائنگ روم میں بھیجا جہاں مہمان بیٹھے تھے۔ اندر داخل ہو کر اس نے دھیمے لہجے میں سلام کیا اور سب کو چائے سرو کی۔ ماریا اسے بیٹھنے کے اشارہ کرتی رہ گئی، مگر وہ باہر نکل گئی۔ آواز کہیں دب گئی تھی اس کی، اگر کچھ بولتی تو ضبط ٹوٹ جاتا، اور وہ رونا نہیں چاہتی تھی۔ اپنے کمرے میں آ کر بھی وہ باہر سے پرسکون تھی، مگر دل لہو لہان تھا، دھارے مار مار کر رو رہا تھا، مگر اسے گہری چپ لگ گئی تھی، کبھی نہ ٹوٹنے والی۔ وہ تھک گئی تھی اپنوں کے تانے سن سن کر، نہ کردہ گناہوں کی سزا بھگت کر، اور اس نے وقت کی آخری آزمائش سمجھ کر اس پر بھی صبر کر لیا۔
مہمانوں کے جانے کے بعد رضا احمد نے اسے اپنے کمرے میں بلوا کر ایک بار پھر اس کی رضامندی لی۔ وہ اسے تسلیاں دیتے رہے، اس کو نصیحتیں کرتے رہے اور وہ سب چپ چاپ سنتی رہی۔ وہ کچھ بول بھی نہیں سکتی تھی، بولتی تو ایک تانا ہی ملتا، گندے خون کی گندی نسل۔ آفتاب بہت اچھا لڑکا ہے، عمر میں تم سے کچھ بڑا ہے، مگر سلجھا ہوا ہے، اپنا بزنس ہے، زیادہ فیملی بھی نہیں ہے۔ آفتاب سے بڑی بہن جو شادی شدہ ہے، انگلینڈ میں سیٹل ہے، اور ایک چھوٹا بھائی جو پڑھ رہا ہے۔ وہ اسے تفصیل بتا رہے تھے۔ مجھے امید ہے تم اس کے سنگ خوش رہو گی، میری دعائیں تمہارے ساتھ ہیں، خدا نصیب اچھے کرے۔ وہ اسے محبت سے دعائیں دیتے رہے، مگر وہ ان کی دعاؤں پر آمین بھی نہ کہہ سکی۔ گلے میں آنسوؤں کا گولا پھنسا ہوا تھا، آنکھوں میں نمی تیر رہی تھی۔ وہ 2 ماہ میں شادی کرنا چاہتے ہیں۔ پہلی بار اس نے سر اٹھا کر رضا احمد کی طرف دیکھا۔ دراصل اس کی بہن انگلینڈ جانے سے پہلے اس کی شادی کرنا چاہتی ہے۔ میں چاہتا ہوں تمہارے فرض سے آزاد ہو جاؤں، مگر تمہاری رضامندی بھی تو ضروری ہے۔ ماموں جان جیسا آپ چاہیں، آپ جانتے ہیں میں آپ کی کسی بھی بات سے انکار نہیں کرتی۔ اس نے بھربھرائی ہوئی آواز میں کہا۔ جیتی رہو، وہ اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولے۔ وہ وہاں سے اٹھی، قدم من بھر کے ہو رہے تھے، دھندلائی آنکھوں سے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ بامشکل خود کو اپنے کمرے تک لائی اور کمبل رکھ کر لیٹ گئی۔ سر میں ناقابل برداشت درد ہو رہا تھا، مگر دل میں اس سے بھی زیادہ۔ کچھ پل رو لیا کریں، میں نے ان دنوں حد سے زیادہ آپ کو سوچا ہے۔ جو احساسات میرے دل میں آپ کے لیے ہیں وہ کسی کے لیے نہیں۔ بار بار زریاب کی باتیں ذہن میں آ رہی تھی، اس کا مسکراتا چہرہ۔ پھر ذہن ہر سوچ سے مفلوج ہو گیا اور آنکھوں کے سامنے آہستہ آہستہ اندھیرا چھا گیا۔ اگلے چند روز وہ بخار میں مبتلا رہی، جس کی وجہ سے کافی کمزور ہو گئی تھی۔ رنگت پیلی پڑ گئی تھی، آنکھیں اندر کو دھنس گئی تھی۔ رضا احمد اور عالیہ اس کے لیے بہت فکر مند ہو گئے تھے۔ بخار کچھ کم ہوا تو دونوں نے سکھ کا سانس لیا۔ عالیہ نے اس کا حد سے زیادہ خیال رکھا تھا، مگر وہ جسمانی طور پر کم، ذہنی طور پر زیادہ بیمار تھی۔ 2 ہفتے گزرنے کے بعد وہ کالج آئی۔ سب کچھ ویسے ہی تھا، بدل تو وہ خود گئی تھی۔ کالج میں صرف زریاب اس کا منتظر تھا، باقیوں سے اس کی دعا سلام نہ ہونے کے برابر تھی۔ کہاں تھی آپ؟ اس نے بے تابی سے پوچھا۔ میں نے ہر دن شدت سے انتظار کیا آپ کا، بیمار لگ رہی ہیں۔ وہ اس کے لاغر وجود کو دیکھ کر بولا۔ جی بخار ہو گیا تھا، سردی کی وجہ سے، اس نے دھیمے لہجے میں بتایا۔ اب کیسی طبیعت ہے؟ ٹھیک ہوں، میں بہت پریشان ہو گیا تھا، طرح طرح کے دل میں وسوسے آ رہے تھے۔ مجھے آپ سے ضروری بات کرنی ہے، یہاں میں نہیں کر سکتی، آپ کہیں باہر مل سکتے ہیں؟ اس نے ادھر ادھر لڑکے لڑکیوں کو دیکھتے ہوئے کہا۔ زریاب کو پریشانی ہوئی کہ ایسی کون سی بات ہے جو کالج میں نہیں ہو سکتی۔ اگلے دن گھر سے وہ کالج کا کہہ کر نکلی تھی، مگر زریاب کے ساتھ وہ اس کے گھر آ گئی۔ وہ اسے بیڈ روم میں لے کر آیا۔ زریاب پر اس کو پورا بھروسہ تھا، پھر بھی اس نے اپنی حفاظت کے لیے آیت الکرسی پڑھ لی۔ زریاب کو عجب بے چینی نے گھیر رکھا تھا۔ کیا بات ہے دیا؟ زریاب نے اسے پریشان دیکھ کر کہا۔ میری شادی طے ہو گئی ہے۔ اس نے اٹک اٹک کر بات مکمل کی۔ وہ آنکھیں پھاڑے بے یقینی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ خدا کے لیے دیا، مجھے آزماؤ مت، سچ بتاؤ میرا دل تھم جائے گا۔ وہ جذباتی ہو کر بولا۔ میں سچ کہہ رہی ہوں، اس نے مجرموں کی طرح سر جھکا کر کہا۔ غم سے اس سے کچھ بولا نہیں جا رہا تھا۔ وہ حیران تھا، ابھی تو محبت کی شروعات ہوئی تھی، ابھی تو محبوب کو جی بھر کے دیکھا بھی نہیں تھا، ابھی محبت کو مکمل طور پر محسوس بھی نہیں کیا تھا۔ محبت کی ابتدا کے ساتھ ہی انجام بھی ہو گیا۔ میں زباں کے ہوتے ہوئے بھی بے زباں ہوں زریاب، میں انکار نہیں کر سکی۔ میری زندگی دوسروں کے رحم و کرم پر ہے، میں چاہ کر بھی کچھ نہیں کر پاؤں گی۔ اچانک اس کی نظر ایک فریم پر ٹھہر گئی جو زریاب کے روم میں سامنے کی دیوار پر لگا تھا، جس میں 2 شخص مسکرا رہے تھے۔ ایک کو تو وہ پہچان گئی تھی، وہ زریاب تھا، مگر دوسرا شخص